گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو داؤد میں صحیح حدیث آتی ہے، آپ نے کہا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے محبت کرنا اس کے اسٹرانگ ایمان کی علامت ہے۔ ون آف دا سائن آف اسٹرانگ ایمان یہ ہے کہ آپ دوسرے مسلمان سے صرف اللہ کی خاطر محبت کریں۔ آپ نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، جس نے بغض رکھا نفرت کی تو اللہ کی خاطر، جس نے دیا تو اللہ کی خاطر، جس نے روکا ومنع للہ، جس نے روکا تو اللہ کی خاطر، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان پرفیکٹ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ 3 کاموں کے بغیر انسان ایمان کی سویٹنس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اس میں سے پہلا کام یہی ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرنا۔ دوسری چیز جس کے بغیر آپ ایمان کی سویٹنس محسوس نہیں کر سکتے، سب سے زیادہ زندگی میں محبوب اللہ اور رسول اللہ ہوں۔ کہنا آسان ہوتا ہے، آپ پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام اور آپ پر لاکھوں جانے قربان، دس از دا ایزیسٹ اسٹیٹمنٹ جس کو آپ اور میں آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی گریوٹی کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں، کیا میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت صرف اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں؟ جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کو لائف سٹائل کے طور پر نہیں آزماتا ہے، اپناتا ہے۔ میں بار بار یہ لفظ اس لیے بولتی ہوں کہ دیکھیں ہم سب کتنے بھی بڑے مومن بن جائیں ہم پھر بھی گناہگار رہیں گے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں گناہ کو ایز اے لائف سٹائل شامل نہیں رکھتا۔ کبھی پاؤں سلپ ہو جاتا ہے، اٹس اوکے، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اٹس اوکے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، اٹس اوکے، کبھی ہم بچوں کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر دیتے ہیں، اٹس اوکے، کبھی بچے اماں کے ساتھ جو ہے وہ لاؤڈلی بات کر لیتے ہیں، اٹس اوکے، اٹ شوڈ ناٹ بی یور ہیبٹ، عادت نہیں ہونی چاہیے، لائف سٹائل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ اس انسان نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس انسان نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی سویٹنس محسوس نہیں کی جس نے سب سے زیادہ ٹاپ پرائرٹی پر محبت میں اللہ اور اس کے رسول کو نہ رکھا۔ اور تیسرا، اس انسان نے کبھی ایمان کی سویٹنس محسوس نہیں کی کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کفر کے راستے پر جانا بالکل ایسے سمجھے جیسے اس کو دنیا کی ٹھنڈک سے آگ میں پھینک دیا جائے۔ اللہ کا کفر کیا ہے کہ اللہ جو حکم دے وہ میں اپنے لیے اپلیکیبل نہ سمجھوں، یہ اللہ کا کفر ہے۔ اور اگر میری زندگی میں یہ پارٹ ہے کہ میں اللہ کا کفر کرتی ہوں، میں اللہ کی بات نہیں مانتی ہوں، اور اس کے بعد میں کہتی ہوں ہاں سو واٹ، پھر کیا ہوا، اس کا مطلب ہے میں نے ایمان کی سویٹنس محسوس نہیں کی، ابھی ایمان کی حلاوت میرے اندر آئی نہیں، ابھی مجھے چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی نہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پھر آپ میں سے کسی نے کل سوال کیا تھا کہ کیا اس کیٹیگری کے اندر کہ 2 لوگوں کا آپس میں محبت کرنا اللہ کی خاطر، کیا اس کیٹیگری کے اندر آپ کے رشتہ دار بھی آتے ہیں؟ کیا اس میں آپ کی اولاد آئے گی؟ کیا اس میں آپ کا شوہر آئے گا؟ کیا اس میں آپ کے والدین آئیں گے؟ ٹو سم ایکسٹینٹ آ سکتے ہیں، اتنا آ سکتے ہیں کہ امام نووی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ انسان یہ کہہ سکتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کہیں اپنی بہن سے آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہن سے محبت کرنا، ماں سے محبت کرنا، والد سے محبت کرنا، شوہر سے محبت کرنا، دس از کمپلسری آن یو، رائٹ؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے کے بعد آپ کا ان رشتوں سے محبت کرنا اٹس اے کمپلشن آن یو، آپ کو کرنی ہے ماں باپ سے محبت، آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو امام نووی کہتے ہیں کہ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں جب ہم ان کو دین میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی اولاد کو ماں جب دین میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھے گی تو اولاد کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو ٹیکنیکل بیس پر دیکھیں تو ہم اپنے ان رشتوں سے صرف اور صرف اللہ کی خاطر نہیں محبت کر رہے ہوتے۔ آپ اپنے شوہر سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ کچھ بیویاں کہیں گی ہاں تو اور کیا، زیادہ تر بیویاں کہیں گی نہیں ہم ان سے ویسے بھی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں رشتہ داروں سے آپ خالصتاً اللہ کی خاطر محبت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسکالرز کہتے ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
جہاں جس انسان سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اور جہاں جس انسان کو آپ فائدہ پہنچائیں گے، اب یہ محبت خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی، اس میں دنیاوی فیکٹر آ گیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت اللہ کی خاطر کیسے کی جاتی ہے؟ ہاں بالکل، جب ہم دین سے محبت کرتے ہیں، جب ہم دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار بھی آگے دین میں بڑھ رہے ہیں، تو یقیناً ہماری محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نیک لوگوں سے محبت کریں، علماء سے، اسکالر سے محبت کیجیے، اہل بیت سے محبت کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے. اور جس سے آپ محبت کرتی ہیں، اٹس ناٹ جسٹ دا دعویٰ آف یور زبان، جس سے آپ محبت کرتی ہیں، آپ اس کا لائف سٹائل، آپ اس کا ویژن، آپ اس کا طریقہ اور آپ اس کا حال حلیہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا اور میرا زبانی دعویٰ کافی نہیں ہوگا کہ میں رسول اللہ اور رسول اللہ کے گھر والوں سے بہت محبت کرتی ہوں. میرا زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں حضرت فاطمہ سے اور حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتی ہوں. میرا زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے کہ میں کہوں میں صحابہ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد میرا لائف سٹائل صحابہ کی بتائی ہوئی تعلیمات، رسول اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور قرآن کے اگینسٹ جا رہا ہو. اگر ایسا ہے تو یہ پیراڈاکس ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو محبت کرنے والے اللہ کی خاطر ہوتے ہیں، اس میں عمر کا کوئی ریسٹرکشن ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں یہاں سے کوئی 6 سال کی بچی بیٹھی، مجھے اس سے بھی محبت ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ یہاں بیٹھ کر اللہ کی بات سن رہی ہے. تو جو دین کی خاطر، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں نہ عمر کی ریسٹرکشن ہوتی ہے، نہ اس میں ملکوں کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کی قید ہوتی ہے، نہ اس میں ٹائم لمٹ اور ٹائم ایرا کی قید ہوتی ہے. آپ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں ملے، محبت کرتے ہیں نا، الحمدللہ. حضرت ابو بکر سے کبھی بھی نہیں ملے، دل چاہتا ہے ان سے ملنے کا؟ بالکل دل چاہتا ہے. حضرت عمر سے کبھی بھی نہیں ملے، کیا دل نہیں چاہتا ان سے ملنے کا؟ کیا ہم محبت نہیں کرتے ان سے؟ تو جو مومنین ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس جنریشن میں تھے، کس نسل میں تھے، کس ایرا میں تھے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. امام شافعی نے اپنی ایک نظم میں ایک مرتبہ کہا تھا، احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے، تمام صالحین سے اس امت کی محبت کرتا ہوں جبکہ میں اپنے آپ کو صالح نہیں سمجھتا. کتنا ہمبل ایٹیٹیوڈ تھا ان کا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں امت کے تمام صالحین سے محبت کرتا ہوں. تو اسکالرز اس بات کو پارٹ آف ایمان کہتے ہیں کہ آپ کا اور میرا اہل بیت سے محبت کرنا، اور آپ کا اور میرا صحابہ سے محبت کرنا، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کرنا. آپ ان ساری ہستیوں سے اسی وقت محبت کر سکتے ہیں جب آپ ان کو جانیں گے. جتنا آپ جانیں گی اتنی آپ کی محبت بڑھے گی، جتنا آپ ان کے بارے میں سنیں گی اتنی آپ کی محبت بڑھے گی. تو جانیے ان کے بارے میں. صحابہ سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس کی اہمیت پر ملتے ہیں. حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مومن ان سے محبت کرتا ہے اور منافق ان سے نفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام ہستیوں سے محبت کرنے والا بنائے. پھر جہاں تک بات ہے کہ جس سے آپ محبت کرتی ہیں کیا اس کو بتائیں؟ پہلے تو بات کر لیجیے اپنے رشتہ داروں کی. آپ اپنے جن رشتہ داروں سے محبت کرتی ہیں؟ لسٹ لمبی ہے چھوٹی ہے؟ رشتہ داروں کی لسٹ یوزلی چھوٹی ہوتی ہے. رشتہ دار زیادہ ہوتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی لسٹ چھوٹی ہوتی ہے. میں بات کر رہی ہوں آپ کی امیجیٹ فیملی، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کا شوہر، آپ کی اولاد، اور پھر آپ کے جو بھی آس پاس کے اور رشتے ہیں، بزرگ رشتے ہیں یا جو آپ کی کزنز ہیں، جو بھی ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں. میں اس سفیر کی بات کر رہی ہوں. ابھی یہ سفیر ہے ہمارا جس کے اندر ہم رشتوں کی بات کر رہے ہیں. جس سے آپ محبت کرتی ہیں، پلیز اپنی محبت کو آرٹیکولیٹ کیجئے. ان کو بتائیے میں آپ سے محبت کرتی ہوں. آپ امیجن کریں کہ آپ کو اپنی ساس سے بہت محبت ہے، یا ساس کو اپنی بہو سے بہت محبت ہے. ہنسی کیوں آ رہی ہے آپ کو؟ ایسی بہت سی ساس ہیں. ہاں بالکل، اور کیا، الحمدللہ. یہ بیٹھی ہیں ہماری فوزیہ، ان کو ماشاءاللہ اپنی بہو سے بہت ہی محبت ہے. مجھے پتا ہے جس محبت سے یہ بات کر رہی ہوتی ہیں. اللہ کے بہت بندے ہیں، اللہ نے بڑے اپنے نیک بندے اس دنیا میں ابھی بھی رکھے. ہاں ہم بہت بگڑ گئے، ہاں ہمارا بہت ویلیو سٹرکچر ڈسٹرب ہو گیا اور ڈسٹارٹ ہو گیا، مگر اللہ نے اس ملک کو، اللہ نے اس امت کو قائم رکھا ہوا ہے بہت سے نیک لوگوں کی وجہ سے. اللہ ہمیں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ساس اپنی بہو سے بہت محبت کرتی ہیں. اب ساس کو چاہیے شرمائیں نہیں، کہہ دیں بیٹا مجھے تم سے بہت محبت ہے. بہو کہے گی چلو لگتا ہے کوئی دعوت کروانی ہے مجھ سے.
اب بہو کو بھی چاہیے ایسا نہ سوچے بیچاری ساس نے اتنی محبت میں تعریف کیا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. کہنے کا مطلب یہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بتائیے کہ آپ اس سے محبت کرتی ہیں. شوہروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آخری دفعہ کب بتایا تھا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں؟ آپ کے رمضان کا مہینہ ہے، ٹائم ہی نہیں ملا. اب رمضان میں کیسے بناؤ؟ ایک میسج کر دیجیے گا. آج رمضان میں واقعی یوزلی ٹائم بھی نہیں ملتا نا. وہ آفس سے آئیں گے بیچارے تھکے ہوئے، اس کے بعد ان کو ہارڈلی تھوڑا موقع ملے گا، پھر وہ افطاری کریں گے، پھر مغرب کی نماز ہے، پھر تراویح ہے، پھر آپ کی سونے کا ٹائم یا عبادت کا ٹائم، صبح پھر وہی سائیکل شروع ہو جاتا ہے. تو رمضان میں ہارڈلی مجھے لگتا ہے گھر والوں سے بھی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تب آج ایک کام کیجیے گا، آج آپ کا ہوم ورک ہے. آپ یہیں سے جاتے جاتے راستے سے ہی گاڑی سے اپنے ہسبینڈ کو آئی لو یو کا میسج بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جتنی بچیاں بیٹھی ہیں وہ 2 میسج بھیجیں گی، 2 فرینڈس کو نہیں، ایک امی کو اور ایک ابو کو، دونوں کو ایک ایک میسج بھیجیے. آئی لو یو امی، آئی لو یو ابا. کب کہا تھا آخری دفعہ؟ یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں. اولاد اتنا فار گرانٹیڈ لیتی ہے، اور خاص طور پہ خیر اب تو اولاد والد کو بھی فار گرانٹیڈ لینے ہی لگ گئی. ایک وقت تھا کہ والد کی ایک رسپیکٹ آٹومیٹک ہوتی تھی. اب تو خیر اولاد جو ہے وہ والد کو بھی بالکل ایسے ٹریٹ کرتی ہے جیسے چھوٹا کوئی دوست ہے یا چھوٹا بھائی ہے موسٹ آف دا ٹائم. لیکن ایک بات سمجھیں کہ ماؤں کو ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ماں دوست کی طرح کی ہے، ہمیں لگتا ہے ماں ہماری ہر مشکل کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے یہ تو ہر وقت ہماری بات مان ہی جاتی ہیں. یاد رکھیں ماں انسان ہے اور گوشت پوست کی انسان ہے، اور ایک دن ہوگا جب ماں آپ کے کاموں کے لیے موجود نہیں ہوگی. اس لیے کہ ماں کو بھی تو موت آنی ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ماں کو فار گرانٹیڈ مت لیں. ہاں جب میں بڑی ہو جاؤں گی نا تو میں امی سے ساری معافیاں ایک ساتھ مانگ لوں گی. ہاں جب میں سمجھدار ہو جاؤں گی نا تو میں اپنی اماں کی بہت خدمت کروں گی. پر چلا جب تک آپ کی سمجھداری کی عمر آئی اماں بیت گئیں، کچھ پتہ تھوڑی ہے کسی کا. تو آج جا کے جتنی بچیاں بیٹھی ہیں، اور اگر جتنی بھی خواتین ہیں آپ کے والدین حیات ہیں، اپنے والدین کو بھی ایک فون کیجیے گا یا ان کو میسج کیجیے گا. جہاں تک بات ہے ان 2 لوگوں کی جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کو بتا دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کو ایسنس مل جاتا ہے. آپ نے کہا احبکو، جا کے بتاؤ احبک للہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر. اور پھر آپ نے کہا یقیناً جو یہ بتانے میں پہل کرے گا اس کا اجر زیادہ ہے، اور جو یہ دونوں جینون ہوں گے تو اللہ ان دونوں کے لیے جنت لکھ دے گا. حضرت انس بن مالک سے حدیث آتی ہے ابو داؤد میں، آپ نے بتایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک شخص موجود تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں. آپ نے کہا تم جا کر اس کو بتاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو. اس نے جا کر اس سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. جواب میں اس شخص نے کہا احبک الذی احببتنی لہ، میری دعا ہے کہ جس کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے. یعنی کون تم سے محبت کرنے لگ جائے؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے. تو آرٹیکولیٹ کیجئے. اب آپ یہاں جتنوں سے محبت کرتی ہیں جاتے ہوئے سب کو کہتے ہوئے جائیے گا I love you for the sake of Allah, I love you for the sake of، کہتے ہوئے جائیے گا. یہ بھی آپ کی عبادت بن جائے گی. ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث آتی ہے جو کہ دعا ہے جو رسول اللہ نے ہمیں سکھائی ہے اور اکثر آپ کو مسنون دعاؤں میں ملتی ہے. اصل میں یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اور یہ داؤد علیہ السلام کی دعا ہے. جو دعا آتی ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرے، ہر اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ تک پہنچا دے. اور داؤد علیہ السلام اس کے آگے کہا کرتے تھے اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی، اللہ میں آپ سے اپنے نفس سے زیادہ محبت کرنا مانگتا ہوں، ومن اہلی، اور اپنے گھر والوں سے زیادہ آپ سے محبت مانگتا ہوں، ومن الماء البارد، اور گرم دن میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. روزہ افطار کرتے ہوئے اگر ٹھنڈا پانی نہ ملے ابھی سے ہی ہونٹ خشک ہونا شروع ہو گیا.